ناظرین، آج 8، 9، 10 ذی-القعدہ منگل، بدھ، جمعرات کے دن صرف ایک قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آج اگر آپ 900 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ 8، 9، 10 ذی-القعدہ منگل، بدھ، جمعرات کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آ جائے گی کہ آؤ اور اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند مرادیں، اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ اب اللہ والو وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو پورا کروانے کا۔ ماہ ذی-القعدہ کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ 8، 9، 10 ذی-القعدہ منگل، بدھ، جمعرات کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آج منگل، بدھ، جمعرات کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے۔ یہ ایک قرآنی آیت پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ اللہ والو، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو منگل، بدھ، جمعرات کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص وظیفہ نہ پڑھ لے۔ بہت سے لوگ ابھی بھی ذی-القعدہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج کا وظیفہ ان دکھیاری ماؤں بہنوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مصائب رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ آج منگل، بدھ، جمعرات کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیے گا، فوری طور پر غیب سے آواز آ جائے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ اور جب کوئی بندہ منگل، بدھ اور جمعرات کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھ کر رب کا لاڈلا بن جائے گا، بے روزگار ہے روزگار مانگو گے روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہے اولاد مانگو گے نرینہ اولاد نصیب ہوگی، قرض دار ہو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، ہر قدم پر کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں، کوئی خواہش کوئی حاجت میری پوری نہیں ہوتی، تو 8، 9، 10 ذی-القعدہ منگل، بدھ، جمعرات کے دن صرف ایک بار اس قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھو۔ مانگنا رب سے ہے، یہ وظیفہ رب کا ہے، یہ کلمات رب کے ہیں اور ان کو پڑھنے کی دیر ہے۔ جب کوئی بندہ لاڈلا بن جاتا ہے اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، پھر مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، رب کریم کے اگر آپ بھی رب کریم کے خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو 8، 9، 10 ذی-القعدہ منگل، بدھ، جمعرات کے دن آج کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، سب کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا اور آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کریں گے جس میں نہ تو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در
दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। आप रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वालों, आज अगर कोई नया घर चाहता है, किराए के मकान पर रहते हो, नया घर मांगोगे तो इंशाल्लाह अगर मेरे रब्बे करीम ने चाहा गाड़ी मांगोगे मिल जाएगी। इंशाल्लाह आप कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लो। हर मकसद में कामयाबी के लिए एक कुरानी आयत हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने की देर है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, 8, 9, 10 जिलकद मंगल, बुध, जुमे रात के दिन आपने इस कुरानी आयत को बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है। अगर आप भी रब की रहमतों बरकतों को समेटना चाहते हैं, इस कुरानी आयत को बताए गए तरीके से पढ़िएगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खास है। अगर अभी भी जिलकद के महीने को लापरवाही में गुजारोगे तो ये मौका बार बार नहीं आता। एक वो वक्त है जब बंदा रब से मांगता है और आज वो घड़ियां हैं जब रब की जात अर्शे इलाही से रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसा रही है। लेकिन है कोई मांगने वाला? ये ना सोचे कि ये नामुमकिन है, ये ना सोचे कि ये काम हो ही नहीं सकता। अगर आप रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो रब की जात देने पर कादिर है। जब रब की जात किसी के हक में कुन फरमा देती है तो फिर उस बंदे की नस्लें आबाद हो जाती हैं, उस घर के हालात बदल जाते हैं, तमाम मसाइल का गैब से खात्मा हो जाता है। अल्लाह वालों, अगर कोई बंदा बंद तकदीर के ताले खुलवाना चाहता है, अपने घर के मसाइल का खात्मा चाहता है, अपने रास्ते से रुकावटों बंदिशों को निस्तो नाबूद करके एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है तो आज मौका है। मंगल, बुध और जुमे रात के दिन एक बार इस कुरानी आयत को बताए गए तरीके से लाजमी पढ़िएगा। तो नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ZoHRWF चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे ZoHRWF चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज के दिन की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माहे जिलकत के मंगल, बुध, जुमे रात के दिन का वास्ता। ऐ मेरे मालिको मौला, हम सब के दिल की तमाम हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं अच्छा रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाज कभी ना छूटे। ऐ मेरे मालिको मौला, हमारी जुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मालिको मौला, बिलखसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा और वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। ऐ मेरे मालिको मौला, उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ हमारी दुआओं को कबूलो मंजूर फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन।
آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لیں، اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، اب اپنی پسند کا رزق اور دولت خوشیاں سمیٹنے کا وقت ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے آواز آئے کہ آؤ اپنے رزق کو لے جاؤ، اپنے حصے کا مال و دولت لے جاؤ، تو منگل بدھ جمعرات کے دن یہ ایک قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام یا حی یا قیوم ہیں۔ اللہ والو، یا حی یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گی کہ ماہ ذی القعدہ میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، جس سے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کہا کرتے تھے کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ توجہ کیجئے گا، یا حی یا قیوم کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ رب سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے جسے غیبی خزانوں کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، انسانی روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے الجھے ہوئے کام جو کئی سالوں سے ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے آج منگل بدھ اور جمعرات کے دن ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو، اس قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے
کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، تو رب فرماتا ہے کہ جاؤ فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں تو ذی القعدہ کے منگل، بدھ اور جمعرات کے دن یہ ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے، اور 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے، اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے بھی پڑھے گا، تو آج 8، 9، 10 ذی القعدہ منگل، بدھ، جمعرات کے دن کا یہ خاص الخاص عمل ہے۔ آپ رب کریم سے بے اولادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ شرطیہ بیٹا بھی مانگو گے تو آپ کے نصیب میں شرطیہ بیٹا بھی لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح قرض سے نجات کے لیے ایک تسبیح پڑھ لیں۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے التجا کرتے جائیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ تیسرا وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی تسبیح کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس دولت والی تسبیح کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس قرآنی سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار نے توبہ نعوذ باللہ برے القابات سے پکارا تو رب کریم نے اوپر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور سورہ کوثر کو تحفے میں پیش کر کے فرمایا کہ بے شک کفار ہی کا نام و نشان نہ رہے گا اور آپ کی عزت، آپ کی شہرت ہمیشہ پوری زندگی موجود رہے گی۔ آج دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آج تک موجود ہے اور رہتی دنیا تک، اور اس کے بعد بھی آپ کا نام ہمیشہ کے لیے موجود رہے گا۔ آپ نے آخر میں 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ 7 ناممکن حاجات، 7 خواہشات کو بھی ذہن میں رکھ کر پڑھو گے تو 7 کی 7 حاجات اور خواہشات 100% گارنٹی سے پوری ہو کر رہیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ منگل، بدھ، جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ والو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج رب سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی
سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر گڑ گڑا کر مانگیں، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔